ہند آریائی زبانیں، جنہیں انڈک زبانیں بھی کہا جاتا ہے، ہند زبان کے خاندان کی ہنداران شاخ کا ایک ذیلی گروپ ہے۔ 21ویں صدی کے اوائل میں ہندوستانی زبانیں اور ان کی بولیاں 1 ارب سے زیادہ لوگ بولتے تھے، بنیادی طور پر ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان اور سری لنکا میں۔ ماہرین لسانیات اس بات پر متفق ہیں کہ ہندی خاندان کے اندر تمام زبانیں 3 بڑے مراحل میں تیار ہوئیں: پرانی ہند آریائی یا سنسکرت، درمیانی ہند آریائی، پراکرت اور اپبھرمشا مراحل پر مشتمل، اور نیا جدید ہند آریائی۔ پرانی ہند آریائی، جسے سنسکرت زبان کہا جاتا ہے، ہندو مقدس متون کی تخلیق کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جسے اوید کہا جاتا ہے، جو کہ 1500 قبل مسیح اس کے آس پاس کے ہے۔ درمیانی ہند آریائی زبانیں پراکرت کے نام سے آتی ہیں، جو 3 صدی قبل مسیح سے نمایاں ہوئیں۔ 4 صدی عیسوی تک اپبھرمشا کے ساتھ نئی ہند آریائی زبانوں 6 صدی سے 15 صدی میں منتقلی کے طور پر درمیانی ہند آریائی ترقی کے تازہ ترین مرحلے کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایٹمالوجی: پراکرت سنسکرت کی اصطلاح پراکرت سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب اصل، قدرتی یا بنیادی ہے۔ اس کے برعکس سنسکرت، جس کا مطلب ہے بہتر ثانوی۔ چند زبانوں کے ماہرین کا خیال ہے کہ پراکرت اپنی اصلیت کے عنصر کی وجہ سے سنسکرت سے پرانی ہے، تاہم چونکہ سنسکرت، خاص طور پر ویدک سنسکرت، پراکرتوں کے مقابلے پروٹوانڈوب کے قریب ہے، اس لیے یہ سنسکرت کو لسانی تاریخ کے ابتدائی مرحلے پر رکھتا ہے۔ پنجابی زبان شورسینی پراکرت کی نسل سے ہے، جو قرون وسطی کے شمالی ہندوستان کی ایک زبان ہے، جو بنیادی طور پر 3 سے 10ویں صدی کے دوران ڈراموں میں استعمال ہوتی تھی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پنجابی 11ویں صدی کے آس پاس شورسہ پراکرتا اپبھرمشا زبانوں سے ارتقاء کے طور پر تیار ہوئی۔ اس کی صوتیات اور شکلات پر ہند آریائی سے پہلے کی زبانوں کے کچھ اثر و رسوخ کے ساتھ پنجابی کی انفرادیت ان لہجوں کے استعمال میں مضمر ہے، جن کے ذریعے الفاظ میں فرق کیا جاتا ہے جو کہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ زبان 3 سموچ ٹونز استعمال کرتی ہے۔ یہ لہجے ایک لفظ کے دوران بدل جاتے ہیں۔ پنجابی میں لہجے کو لگاتار 2 حرفوں پر محسوس کیا جاتا ہے اور صوتی طور پر اونچی بڑھتی ہوئی، درمیان میں ابھرتے ہوئے اور بہت کم ابھرتے کے طور پر اظہار کیا جاتا ہے۔ پنجابی کی بولیاں ہندوستان میں پنجابی کی کلیدی بولیوں میں شامل ہیں ماجھی، دوبی، مالوائی اور پوادھی، جن کا مرکزی پنجابی زبان پر علاقائی ہندی / سنسکرت اثر ہے۔ پاکستان میں علاقائی سندھی زبان پنجابی زبان کو متاثر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ماجھی، پوٹھوہاری، ہندکو اور ملتانی جیسی بولیاں نکلتی ہیں۔ پاکستانی پنجابی میں فارسی، وسطی ایشیائی اور عربی الفاظ کے اثرات بھی ہیں۔ پنجابی لکھنے کے لیے 3 حروف تہجی استعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی گورمکھی، شامکھی اور دیونگری کسی حد تک۔ گرومکھی نام کا مطلب ہے گرو کے منہ سے، شاہ مکھی کا ترجمہ بادشاہ کے منہ سے، اور دیونگری کا مطلب ہے خدائی روشنی کا برتن۔ صغیر پاک و ہند کی زبانیں 4 زبانوں کے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں: ہند، دراوڑی، موئنخمر اور چیتبت۔ ہند اور دراوڑی زبانیں ہندوستان کی آبادی کی ایک بڑی اکثریت استعمال کرتی ہے۔ زبان کے خاندان تقریباً جغرافیائی علاقوں پر نقشہ بناتے ہیں۔ ہند گروپ کی زبانیں بنیادی طور پر شمالی اور وسطی علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ جنوبی ہندوستان کی زبانیں بنیادی طور پر دراوڑی خاندان کی ہیں۔ آسام اور مشرقی ہندوستان کے دیگر حصوں میں کچھ نسلی گروہ موئنخمر گروپ کی زبانیں بولتے ہیں۔ شمالی ہمالیہ کے علاقے اور برمی سرحد کے قریب لوگ چین تبتی زبانیں بولتے ہیں۔ پنجابی ہندوستان کی 22 سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے۔ پنجابی زبان دنیا بھر میں 100 ملین سے زیادہ لوگ بولتے ہیں۔ بڑے پنجاب میں تقریباً 90 ملین، ایک علاقہ جسے 1947 کی تقسیم کے دوران انگریزوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تقسیم کیا تھا۔ مزید 10 ملین پنجابی بولنے والے کمیونٹی کینیڈا، برطانیہ، امریکہ، ملائیشیا، جنوبی افریقہ، متحدہ عرب امارات اور دیگر جگہوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ لسانی لحاظ سے
पंजाबी ज़बान को प्रागैतिहासिक प्रोटोआंडोप ज़बानों के ख़ानदान के हिंदरा ज़ैली ग्रुप के रुकन के तौर पर दर्जाबंदी किया गया है।